بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا. حضرات، ہر جمعہ کے دن اور جمعہ کی اس مناسبت پر مجھے ہر مسجد میں ایسی غلطی دیکھنے پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جمعہ کی مناسبت کو ایک عام مناسبت سمجھ کر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے غلطی یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بیٹھنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہے. عام مناسبت ہو تو چلے گا، لیکن یہ خاص مناسبت ہے، اس کے بیٹھنے کا بھی ایک خاص ادب ہے. سب سے پہلے آنے والے لوگ خطیب کے قریب بیٹھیں گے، اس کے بعد آنے والے لوگ اس کے بعد بیٹھیں گے. تاخیر سے آنے والے لوگ جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں گے، لیکن چند افراد وہاں اور پیچھے پیچھے بیٹھیں، یہ بالکل ادب کے سراسر خلاف ہے. اور جو انسان خطیب کے جتنے زیادہ دور بیٹھے گا وہ اللہ کی رحمت کے اتنے ہی زیادہ دور ہوتا جائے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف کون سی صف؟ پہلی صف ہے. اور مردوں کی صفوں میں سب سے بدترین اور بری صف آخری صف ہے. عورتوں کے سب صفوں میں سب سے بہترین صف آخری صف ہے. اور عورتوں کے سب سے اچھی صفوں میں آخری صف اچھی ہے اور بری صفوں میں پہلی صف اچھی ہے، پہلی صف بری ہے. تو یہ عورتوں کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ جتنا دور بیٹھیں گے مردوں سے اتنا اچھا رہے گا ان کے حق میں. لیکن مردوں کو تو حکم دیا گیا کہ خطیب سے آپ قریب بیٹھیں. جتنے زیادہ آپ خطیب سے قریب رہیں گے اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آپ پر سایہ فگن رہے گی. آج کون اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں ہے؟ ہر انسان قدم قدم پر اللہ کی رحمت کا بھکاری ہے، اللہ کی رحمت کا سوالی ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم قدم قدم پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہونے کے باوجود یہ رحمت کے ذرائع چھوڑ کر ہم پیچھے پیچھے بیٹھنے لگ جائیں، اس سے بڑھ کر محرومی والی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے ہم کو سب سے پہلے آنا چاہیے. اس کی ایک عظیم فضیلت ہے، ایک الگ موضوع ہے، عظیم فضیلت ہے اس کی. لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ عمل سے کوتاہی ہے، یہ اللہ سے محبت میں دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم جب خطبہ سنتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے یا خطبہ جب اختتام پر ہوتا ہے تب مسجد میں آتے ہیں. یہ اللہ سے محبت سے دوری کا انجام ہے. اللہ کے رسول سے ویسا پیار نہیں ہے ہم کو.
اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے ہم کو، اس لیے ہم سب یہ مناظر دیکھتے ہیں. تو برائے مہربانی یہاں جگہ خالی ہے، وہاں جہاں پر جگہ خالی ہے آپ پہلے وہاں صفحے مکمل کریں، اس کے بعد پیچھے جگہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کے لیے آسانی ہو. ہمیشہ سے یہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو. حضرات، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس دور کو پرفتن دور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں وقت کے بڑے بڑے فتنے اور ان کا جادو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے. کہیں مدعیان نبوت جھوٹے نبی اٹھ کر اپنے آپ کو نبی باور کرا رہے ہیں، اور کہیں پر عیسیٰ اور مہدی ہونے کے دعوے دار اٹھ کر اپنا سر اٹھا رہے ہیں. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بالکل انکار کیا جا رہا ہے، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے بیمار عقل کے میزان پر جانچ کر ریجیکٹ کرنے کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی آڑ میں سنت رسول کو کچلا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے. ایسے پرفتن دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں کہ جس دور اور جس زمانے کی پیشن گوئی دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اور کیسا خطاب فرمایا؟ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً. آپ نے انتہائی جامع خطاب ارشاد فرمایا. ذرفت منها العیون، جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے. ووجلت منها القلوب، دل سہم گئے، دل لرز اٹھے. ہم نے سمجھا کأن هذه موعظة مودع، ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خطاب شاید آپ کی زندگی کا آخری خطاب ہوگا. ہم نے آپ سے کہا اوصینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں وصیت اور نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا. سب سے پہلی نصیحت اور وصیت جو میں تم کو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. وان عبدا حبشیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں تم کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا حکمران ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، اور جہاں پر اسلامی مملکت قائم ہو اور جو وہاں پر تمہارا امام اور قائد بنایا جائے اس کی تم فرما برداری کرو، اس کی تم اطاعت کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، گرچہ کہ وہ غلام ہو، اور غلام بھی ایسا غلام ہو جو کہ حبشی ہو. اس درجے کا اور اس لیول کا بھی اگر تمہارا امام اور قائد ہو تو اس کی فرما برداری کرنے سے کبھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹاؤ. پھر میں تم کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میں تمہیں اپنی سنت کو مضبوط پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے پکڑو اور اپنی مضبوط جڑوں سے، مضبوط داڑوں سے، جڑوں سے مضبوط سنت کو تھامو. میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ نصیحت بھی میری کان کھول کر سنو کہ دین میں میرے بعد نئے اختلافات آئیں گے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے گزرنے کے بعد بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، بہت سارے چینجز دیکھیں گے، اور بہت ساری نئی تبدیلیاں تم دیکھو گے. ایسی صورتحال میں میری سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کو لازم قرار دے لو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایسے ہی بیان فرمایا ہے، اور محدث العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے.
اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی کہ میرے جانے کے بعد تم دین میں نئے نئے کام دیکھو گے، نئی نئی چیزیں دیکھو گے، اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس صورتحال میں تمہارے چلنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی، اگر آپ اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں، گروپ بندیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اختلافات کو ہوا دینے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ سنت کا لزوم اور سنت کو مضبوط پکڑنا تمہیں ہمیشہ سے ہدایت پر قائم رکھے گا۔ اور وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ۔ گمراہی سے بچنے کا یہ نسخہ ہے، ضلالت سے بچنے کا یہ نسخہ ہے، بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ نسخہ ہے۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو تو دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو۔ جب جب امت سنت رسول پر قائم رہے گی تب تب یہ امت ترقی کرے گی، سیدھے راستے پر گامزن رہے گی، اور جب جب یہ امت سنت رسول کو چھوڑ بیٹھے گی، اس کی خلاف ورزیاں کرنے لگ جائے گی، تب تک یہ امت ذلیل ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی۔ جامعہ اسلامیہ میں ایک استاد پڑھا رہے تھے، تیونس کا ایک طالب علم، تیونس جہاں پر اس دور میں بڑی مظلومیت سے وہ دور گزر رہا تھا، وہاں پر انہیں رگڑا جا رہا تھا اور بے رحمانہ انداز میں انہیں قتل کیا جا رہا تھا۔ استاد محترم پڑھا رہے تھے اور دوران پڑھائی ایک شاگرد اٹھا، تیونس کا طالب علم اٹھا اور اس نے کہا استاد مجھے قضائے حاجت جانے کی اجازت دیجیے۔ استاد نے جانے کی اجازت دے دی، اور جب وہ لڑکا کلاس سے نکل کر جا رہا تھا، استاد نے دیکھا کہ اس کا پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، تو استاد نے کہا یا طالب ارفع ازارک، استاد نے کہا یا طالب ارفع ازارک، اے طالب علم اپنے پینٹ کو اپنے ٹخنے سے اوپر کر لے۔ تو طالب علم غصے میں آیا اور کہنے لگا استاد محترم آپ یہاں بیٹھ کر ہم کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کو پیجامے کے ٹخنے سے نیچے اور اوپر ہونے کی فکر ہے، آپ کو ہمارے دیش کی فکر نہیں ہے، آپ کو ہمارے ملک کی فکر نہیں ہے کہ کس طرح مسلمان وہاں رگڑے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، پسے جا رہے ہیں، اور کس طرح غیر اقوام کے لیے مسلمان لقمہ بنے جا رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ استاد نے ایک ہی بات کہی لیکن بڑی پتے کی بات کہی۔ استاد نے کیا کہا؟ اے طالب علم سنو اور میری بات کو غور سے سنو، سنت رسول کو ہم نے اپنے سروں پر رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم اے سیوں میں بیٹھ کر تمہیں درس دے رہے ہیں، اور تم نے سنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رگڑا کچلا، جس کی وجہ سے غیر اقوام بھی تمہیں رگڑ رہی ہیں، کچل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت صحیح بات ہے اور بالکل حقانیت ہے کہ جب جب امت مسلمہ سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گی، سنتوں پر عمل پیرا ہوگی، تب تک یہ امتیں ترقی کرے گی، عروج کی راہیں اختیار کرے گی، اور جب جب امت مسلمہ سنتوں کو رگڑے گی، کچلے گی، فراموش کر بیٹھے گی، تب تک امت مسلمہ مظلومیت کی چکی میں پس پس کر آہ کر کرا رہی ہوگی اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ حضرات، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمائی سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی علماء تفسیر نے 3 تفسیریں بیان کی ہے، 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔
کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، جن حرکتوں سے منع کیا ہے ان حرکتوں سے رک جاؤ، جن اداؤں سے منع کیا ہے ان اداؤں سے رک جاؤ، جن مجلسوں سے منع کیا ہے ان مجلسوں سے رک جاؤ، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ منع کردہ چیزوں کے کرنے کا اگر ارتکاب کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ تو پہلا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ طاعات کے کام ہیں، خیرات کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، بندگی کے کام ہیں۔ بندگی کا کام بھی اس لیول پہ کرنا چاہیے جس لیول پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اگر اس لیول کو کراس کر جاؤ گے تو گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ رمضان کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکۃ المکرمہ پر یلغار کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے نیت سے نکلے، اور سارے ہی صحابہ روزے سے تھے۔ مکہ کے قریب پہنچتے پہنچتے عصر کا ٹائم ہو گیا، اور اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ سفر کی مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام تکلیف سے دوچار ہو رہے ہیں، روزہ باقی رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگایا، اونٹنی پر بیٹھ گئے، اور سارے ہی مجمع کے سامنے آپ نے پانی کا پیالہ نوش فرما کر پانی پی کر اپنا روزہ توڑ دیا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد سارے ہی صحابہ نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنا روزہ جاری رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، لوگوں سن لو، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ کیا کر رہے تھے لوگ؟ روزہ رکھ رہے تھے، بندگی مکمل کر رہے تھے، اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ تھا، نیت بھی اچھی تھی، جذبہ بھی اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کے رسول پانی پی کر اپنا روزہ ختم کر دے، وہاں کس کی کیا مجال کے روزہ اپنا جاری و ساری رکھے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بندگی کے کاموں میں اس حد پر رک جانا چاہیے جس حد کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ درود شریف کب پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد یا اذان سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جو شخص اذان کو سنتا ہے، اذان کو سننے کے بعد اس کے کلمات کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد میرے لیے سفارش کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین آسمان سے 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اذان کے بعد اگر آپ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کب پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا ہو۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، جماعت میں پڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس سورہ فاتحہ آپ نماز میں نہ پڑھے اور جا کر کھانے کے سامنے آپ پڑھیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بندگی کا جو لیول ہے، اطاعت اور خیرات کے کاموں کا جو لیول ہے، اگر آپ اس لیول کو کراس کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی اور فائنل اسوہ اور نمونہ ہیں۔
آپ کی زندگی ہی حقیقی معنوں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لہٰذا آپ کے آئیڈیل پر کسی دوسرے کے آئیڈیل کو ترجیح نہ دو، آپ کے اسوے پر کسی دوسرے کے اسوے کو ترجیح نہ دو، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کسی دوسرے شریعت کو ترجیح نہ دو، آپ کے لائے ہوئے قانون پر کسی دوسرے قانون کو ترجیح نہ دو، آپ کے کہے ہوئے فرمان پر کسی دوسرے کے فرمان کو ترجیح نہ دو، آپ کے لائے ہوئے دستور پر کسی دوسرے دستور کو ترجیح نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا اور ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس کون ہے؟ ترجمان القرآن۔ اس امت میں ایسا مفسر گزرا نہیں، اس امت میں قرآن کا ایسا ماہر کبھی گزرا نہیں۔ ترجمان القرآن، قرآن کی تفسیر کا گہرا علم رکھنے والے، قرآن کے اسرار و رموز سے واقفیت رکھنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے حج کے موقع پر کسی مسئلے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں ایسا ایسا کہنا ہے۔ سامنے والے لوگوں نے کہا ولیکن قال ابو بکر و عمر کذا، لیکن ابو بکر و عمر تو اس مسئلے میں ایسا بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے ابھی پتھروں کی بارش ہو جائے گی، قریب ہے کہ ابھی تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ایسا کہا ہے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تم ابو بکر و عمر کی بات لاتے ہو۔ ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنا فرمان سنائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ اہمیت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا فرمان جاری کرے۔ تو بتاؤ جب ابو بکر کو حق نہیں ہے، عمر کو حق نہیں ہے، تو آپ کے بعد کے ائمہ کو کیسا حق حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک طرف فرمان رسول ہو اور دوسری طرف کسی اور کا فرمان ہو؟ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسی دھمکی دی ہے۔ جو لوگ سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی پیروی سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسے دھمکی آمیز جملوں میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی تو چیخ چلا کر آپ سے گفتگو کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ اس گستاخی کے نتیجے میں زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اگر بیٹھے ہوئے ہوں، کسی کو بولنے کی ضرورت آئی، اللہ کے رسول بھی بول رہے ہیں، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز سے آپ کی آواز بلند ہو۔ اگر اللہ کے رسول خاموش ہو، آپ کو بولنے کی ضرورت پیش آئے، تب بھی اللہ کے رسول ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ آپ کے سامنے زور اور بلند آواز سے گفتگو کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، ورنہ زندگی کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آواز سے آواز بلند ہونے پر زندگی کے سارے اعمال برباد۔ تو بتاؤ جو سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، جو داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہو، جو سنتوں کا انکار کرتا ہو، جو سنتوں کو اپنے عقل کے میزان پر جانچ کر رد کرتا اور ریجیکٹ کرتا ہو، ایسے شخص کے اعمال کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ آواز سے آواز ٹکرا رہی ہے، آواز سے آواز بلند ہو رہی ہے، تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ زندگی کے کیے گئے سب کے سب اعمال تباہ و برباد۔ جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، جو کتب حدیث کو مذاق کا عنوان بناتا ہو، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں پر تنقیدیں کرتا ہو، ایسے شخص کی زندگی کے اعمال کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا۔ کون سے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا؟ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔
لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا یہ شیطان کی عادت ہے, اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. مغرور تھا, متکبر تھا, کہا لستطعت, طاقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤں. گھمنڈی انسان تھا, سرے غرور اس کے پاس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطعت, اللہ کرے کہ سچ مچ یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی صلاحیت تیری ختم ہو جائے. راوی کہتے ہیں وہ جملہ تھا اور اس کے بعد اس کی وفات تھی. وہ جملہ تھا اور اس کے بعد اس کی وفات تھی. اس درمیان کبھی اس کا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا. شان رسول, سنت رسول اور فیصلے رسول اور فرمان رسول کے شان میں گستاخی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ زندگی بھر اپاہج بن کر وہ زندگی گزارتا ہے. تو حضرات, آج بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا ہے, جیسا کہ میں نے اشارہ دیا, جس کو خاص طور پہ یہ فتنہ ان نوجوان طبقے میں رہتا ہے جن کا تعلق اسکولوں اور کالجز پر ہوتا ہے. وہاں پر ان کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ ہر حدیث کو, سنت کو اپنے عقل پر جانچ کر دیکھو, اپنے عقل کے میزان پر تول کر دیکھو, اور اپنے عقل کے میزان پر جو حدیث تمہیں سمجھ میں آئے یا اسلام کی جو بات تمہیں سمجھ میں آئے اس کو ایکسیپٹ کرو, اور اس کے بعد اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ریجیکٹ کرو. سائنس نے نوجوانوں کو یہ دماغ دیا ہے اور یہ ذہن دیا ہے, اور اس ذہن نے حدیث رسول میں اور سنت نبوی میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہے. آج یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صحیح و غلط کا معیار ہماری بیمار عقلیں نہیں, صحیح و غلط کا معیار ہمارے جذبات اور خواہشات نہیں, صحیح و غلط کا معیار ہماری جسمانی لذتیں نہیں. صحیح و غلط کا معیار اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے اور نبی عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا دیدار کیا, بیت المقدس کا سفر کیا, وہاں انبیاء کی نماز پڑھائی, پھر اسی سفر میں واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو یہ قصہ بیان کیا. سفر معراج آپ نے لوگوں کو بیان کیا, نتیجے میں وہ جو آپ پر ہنسنے والے تھے مزید ہنسنے لگے, وہ جو آپ پر قہقہہ زار ہونے والے تھے مزید آپ پر قہقہے لگانے لگے, وہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے تھے مزید آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ ایک ہی رات میں ایک شخص بیت الحرام سے مسجد اقصی جاتا ہے, پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرتا ہے, پھر ایک ہی رات میں واپس بھی آتا ہے. لوگوں نے آپ کو قہقہے کا عنوان بنا لیا, مذاق کا ٹاپک آپ کو بنا لیا. اور اسی اسنا میں ابو جہل ابو بکر کے پاس آتا ہے. ابو جہل وقت کا بڑا سرغنہ اور وقت کا بڑا ظالم اور وقت کا بڑا فرعون, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو بکر, اگر تو کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت الحرام سے فلسطین گیا, ملک شام گیا, مسجد اقصی گیا اور پھر راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر بھی کیا اور پھر راتوں رات واپس آ گیا, کیا تم تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے کہا میں تو نہیں مانوں گا, میں تسلیم نہیں کروں گا. اب اس نے سوچا چلو اب ابو بکر کو بھی آپ سے متنفر کرنے کا اچھا چانس اور موقع مل گیا. سنتے ہی کہنے لگا یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھی محمد کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اس کے منہ سے جملے ختم نہیں ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ اب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں. صدیق کیوں صدیق کہلائے؟ حضرت ابو بکر صدیق, آپ کو صدیق کا لقب کیوں ملا کہ جن جن نازک موقعوں پر اوروں میں تھوڑا بہت تذبذب دیکھنے کو ملا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی, اسی لیے آپ کو صدیق ملا ہے. اور آپ نے اپنے کردار سے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حدیثوں کو اپنے بیمار عقلوں کے میزان پر نہ جانچو,
حدیثوں کو اپنے عقل کے میزان پر نہ جانچو. حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، لوگوں جب تمہاری عقل میں حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کو الزام دو، عقل کو ٹکراؤ، حدیث رسول کو نہ ٹکراؤ، ورنہ یاد رکھو یہ گمراہی کا راستہ ہوگا، یہ بھٹکنے کا راستہ ہوگا اور یہ جہنم کا راستہ ہوگا. حضرات تو یہاں سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں غیبیات کے جتنے بھی احادیث ہیں یا واقعات ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ جہاں پر ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہوتی ہے غیبیات کا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. قبر کا معاملہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر ہماری عقل کی سرحد ختم، قبر کا معاملہ وہاں سے شروع. جنت و جہنم کا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت و جہنم کا معاملہ شروع ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ صفت مومن حقیقی کی صفت ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ کے رسول سے اگر بسند صحیح کوئی بھی روایت مروی ہو جائے تو ہمارا شیوا ہونا چاہیے آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم ایمان لائے. حضرات بہت ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم حدیثوں کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جی جان سے زیادہ چاہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک سنت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ توحید پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا. ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہماری آنے والے نسلوں کے عقیدوں کی حفاظت فرما. بار الہ جب تک رکھے ایمان اسلام اور توحید پر قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے بلا لے تو آخری مرتبہ ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.